الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص میری یہ باتیں سن رہا ہے وہ انہیں اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے دعوت کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی۔ گزشتہ جمعہ اسی موضوع پہ ہی بات ہوئی کہ جس طرح آپ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم تدریج کے ساتھ ہوا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، پھر اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پھر مکہ والوں کو۔ اس طرح آپ اپنی دعوت کو بڑھاتے چلے جائیں اور پوری زمین کو پیغام الہی سے سیراب فرما لیں۔ یہ تو ایک چشمہ ہے جو آگے بہتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی توحید کے اس پیغام سے سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح تبلیغ کا ایک حکیمانہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمایا کہ جو مسئلہ سب سے اہم ہے سب سے پہلے اس کی دعوت دیں، پھر اس کے بعد جو اہم ہے اس پر توجہ دیں۔ اور یہ بڑا بہترین اصول ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام ایک داعی کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ داعی کو صاحب بصیرت اور سمجھدار آدمی ہونا چاہیے۔ وہ جہاں بات کر رہا ہے اسے اپنے ماحول کو، اپنے حالات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ضرورت ایک بات کی ہے اور داعی کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے اور کسی اور موضوع پہ بات شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اہم مسئلے پر توجہ دیں اور اس کی دعوت دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے داعی تھے۔ آپ علیہ السلام صاحب بصیرت تھے۔ آپ حالات کو، ماحول کو بڑا اچھی طرح سمجھتے تھے
کہ کون سی جگہ پہ کون سی بات کرنا زیادہ مناسب ہے، تو فرمایا کہ ایک اصول تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس بندے کو دعوت دے رہے ہیں، جس قوم کو دعوت دے رہے ہیں، جس مجمع میں بات کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کے اندر اصل کمزوری کون سی ہے، اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عمومی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کر دیں۔ یہ دعوت کا کیا ہے؟ ایک حکیمانہ اصول ہے۔ اب اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تائید کے طور پر موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ میں سے کئی حضرات نے یہ حدیث سنی بھی ہو۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف داعی اور حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، آپ ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو قوم اہل کتاب ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کو اس بات کی طرف دعوت دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام دعوت کا اصول بتا رہے ہیں۔ جس قوم میں آپ جا رہے ہیں اس قوم کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ ان کا عقیدہ بگڑ چکا ہے۔ آپ انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب وہ یہ بات مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ ان سے کہو کہ اللہ نے دن اور رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تدریجاً، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی پہ سارے احکامات کا بوجھ ڈال دیں تو اگلا بندہ اکتا جائے، ہو سکتا ہے وہ دین سے اور زیادہ دور ہو جائے۔ فرمایا تدریجاً، جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غرباء فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ فرمایا کہ جب وہ یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کے مال میں سے آپ عمدہ چیزیں نہ لینا بلکہ درمیانے قسم کا مال لینا، اور آخر میں فرمایا کہ ان سے کہنا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ حضرت معاذ سے فرمایا اس لیے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے عرش کے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں، کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے بندہ اس مسئلے کی طرف دعوت دے جو مسئلہ سب سے اہم ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک نئی قوم کے اندر دعوت کی ترتیب بتائی ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، کہ انہیں سب سے پہلے آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیں، پھر عبادت کی طرف، پھر عبادات میں بھی جو سب سے اہم عبادت ہے اس کی طرف آپ توجہ دلائیں، دعوت دیں۔ اور انبیاء نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو ایمان کی دعوت دی، یہ بنیاد ہے۔ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پھر دیگر خرابیوں سے آہستہ آہستہ انہیں منع کیا، بھئی ناپ تول میں کمی نہ کرو، بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو، یہ ظلم ہے۔ کسی پر زیادتی مت کرو۔ ہر ایک گناہ سے پھر آپ علیہ السلام نے دیگر انبیاء نے منع کیا۔
مگر آج مسلمان قوم جن میں عقائد اور ایمان سمیت تمام اعمال میں کمزوری آ چکی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے تو یہی ترتیب سامنے رکھنی چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ایک مسلمان کے عقائد دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے کمزور اور کتنے بگڑ چکے ہیں۔ اس لیے آج بھی ایک مسلمان قوم کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی سب سے زیادہ ترغیب دینی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی۔ اور میں کوئی یہ سخت بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ ہم عجمی عقائد کے حوالے سے انتہائی کمزور ہیں۔ میں اگر ایک ایک عقیدے کو آپ کے سامنے رکھوں نا، خدا جانتا ہے آپ میں سے ہر شخص ضد کی چادر اتار کر میری اس بات کی ضرور تائید کرے گا کہ ہمارے عقائد انتہائی گر چکے ہیں۔ عقیدے کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ شاید ہم آسمان سے زمین پر آ چکے ہیں تو میری یہ بات درست ہوگی۔ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں، توحید کے حوالے سے دیکھیں تو شرک نے جگہ لے لی ہے۔ مسلمانوں کے اندر کس قدر شرکیات ہے، عقیدے کے اندر یہ بگاڑ ہے۔ سنت کو دیکھیں تو سنت کی جگہ بدعات نے لے لی ہے۔ ایک مسلمان سنتوں کو شاید جانتا نہیں ہے، یا جانتا ہے لیکن اپنے معاشرے سے، اپنے رشتہ داروں سے متاثر ہو کر سنت کو چھوڑ کے بدعت اختیار کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، سجدہ یہ عبادت ہے، اور سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ تو کیا میری اس بات میں کوئی مبالغہ ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ مسلمان ہی ہے نا، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، بلکہ انہی کلمہ پڑھنے والوں میں 1000 دانے کی تسبیح اٹھا کے روزانہ 1000 مرتبہ کلمہ توحید کا ورد کرتا ہے، پھر بھی قبروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے۔ عقیدے میں کتنا بگاڑ آ چکا ہے۔ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، یاد رکھیں۔ نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ میں تو سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، کوئی علمی بات تو نہیں کر رہا کہ سمجھ میں نہ آئے۔ نظر و نیاز عبادت ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، لیکن ایک مسلمان جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ اب انصاف سے بتائیں، عقیدہ رہ گیا؟ اللہ کی عبادت میں مخلوق کو شریک ٹھہرا دیا، کوئی معمولی بات ہے؟ افسوس کا مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تو وہ عقائد پر بھی اور اعمال پر بھی، کہ دونوں میں بگاڑ آ چکا ہے۔ اب اعمال پہ آ جائیں، اعمال کے اندر بھی مسلمان کمزور ہے۔ اللہ اکبر، حیا کی جگہ بے حیائی نے لے لی، اور اس بے حیائی کو کہتے کیا ہے؟ فیشن ہے، ہم ماڈرن ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہر مسلمان ماں، بہن، بیٹی کو حیا والی چادر نصیب فرمائے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج حیا کی جگہ بے حیائی نے لے لی۔
امانت کی جگہ خیانت نے لے لی ہے۔ ایک مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے تھا ہر معاملے میں، اس کے پاس کچھ رکھوائیں تب بھی امانت کا خیال رکھے، اس کے پاس راز رکھے تب بھی اس امانت کا خیال رکھے، اور اگر وہ کسی گاہک سے لین دین کرتا ہے وہاں بھی امانت کرے، اس کے ساتھ دھوکہ اور خیانت نہ کرے۔ لیکن آج کیا ہے، امانت کی جگہ خیانت نے لے لی ہے، سچ کی جگہ جھوٹ نے لے لی ہے، وعدہ کی پاسداری کی جگہ وعدہ خلافی نے لے لی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر ان چیزوں پر محنت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے۔ ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن عطا کیا ہے، میرا یہ عقیدہ اس قرآن کے مطابق ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان کہتا ہے منحوس مہینہ آ گیا، نعوذ باللہ، کالے کپڑے پہن لے گا، ماتم کرے گا، پریشان ہوگا، روئے گا، پیٹے گا۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ مسلمان بھی غم زدہ، وہ جی منحوس مہینہ آ گیا۔ کیوں منحوس ہے؟ اس میں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی محرم کا مہینہ سب سے عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، اللہ نے ان کی شہادت کو مزید بلند کر دیا۔ پہلے مہینہ محترم تھا، عظمت والا، اللہ نے اسی مہینے میں شہادت دے کر ان کی مقام کو اور زیادہ بلند کر دیا۔ تو اسے منحوس سمجھنا یہ کتنا ایک برا عقیدہ ہے۔ سفر کا مہینہ آتا ہے، مسلمان کہتا ہے بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں منہ کھول کے کھڑی ہوتی ہیں، یہ خیر سے خالی مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی دکان نہیں کھولنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اگر کسی نے کر لیا نقصان اس کے اپنے ذمے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب افسوس ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ حالانکہ یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ سفر کے مہینے کو منحوس مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مشرک لوگ تھے وہ کہتے تھے سفر کا مہینہ خیر سے خالی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیں، صرف مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، انسانوں کو بھی منحوس سمجھتے۔ ایک بندہ صبح صبح اپنی شاپ پہ نکل رہا ہے گھر سے، راستے میں کسی بندے سے ملاقات ہوئی، دکان پہنچا، اتفاق سے اس دن دکان میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، یا روزانہ سیل ہوتی تھی کتنی 10,000، آج ہو گئی 3,000۔ شام کو گھر آ کے کہتا ہے یہ فلاں بندہ بڑا منحوس تھا، آج اس سے ملاقات ہوئی ہے، سارا دن میری دکان میں گاہک ہی نہیں آئی، میرے دکان میں نقصان ہو گیا۔ اس بندے کو منحوس سمجھے، اس کو شریعت میں بدشگونی کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیا مسلمان نہیں کرتے؟ پڑوسن ہے، کسی پڑوسن کی خبر لینے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے بیچاری نکلتی ہے، پڑوسن کا حال پوچھتے آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں، دعا سلام کرتی ہے، واپس گھر آتی ہے، اتفاق سے کچن میں کوئی برتن ٹوٹ گیا، بچہ سیڑھیوں سے گر گیا، میاں گھر آیا، وقت پہ کھانا نہیں پکا، اس نے کوئی غصہ کر دیا، شام کو کہتی بڑی منحوس عورت تھی، آج اس کی وجہ سے سارا دن ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے رہے۔ تو اس عورت کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، کسی سے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھے، یہ میں مسلمانوں کی باتیں بتا رہا ہوں، بلی کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے، راستے میں بلی نے راستہ کاٹ لیا،
کہتے ہیں بھائی میں شاپ پہ جا رہا تھا لیکن بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج میرا دن نعوذ باللہ نحوست سے گزرے گا، اس لیے میں آج شاپ پہ جاتا ہی نہیں۔ بلی کو منحوس سمجھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، انسان کو، بلی کو، الو کو، مہینے کو، دن کو منحوس سمجھنا، یہ مسلمان کا نہیں، یہ ایک کافرانہ عقیدہ ہے۔ اس پہ میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اگر ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کافروں کو تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ کافر لوگ۔ ان پہ کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، اس کو کس کی نحوست سمجھتے تھے؟ حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی۔ اب اسلام کا بھی عقیدہ سمجھ لیں، یہ آخری بات ہے۔ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہمیں سبق دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ کسی سال میں، سال کے کسی مہینے میں، مہینے کے کسی ہفتے میں، ہفتے کے کسی دن میں اللہ نے کوئی نحوست نہیں رکھی۔ پورا سال اللہ نے مبارک بنایا ہے۔ سال کے 12 مہینے مبارک ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اللہ نے کسی انسان میں نحوست نہیں رکھی، کسی بلی میں، کسی الو میں، کسی جانور میں کوئی نحوست نہیں رکھی۔ کوئی بھی مخلوق اپنی ذات سے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب اس پہ قرآن سے دلیل، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بلی کے راستہ کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کے صبح صبح ملنے سے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں آ سکتا۔ کوئی نقصان ہے، کوئی مصیبت ہے، اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں ایک داعی کو یہ اصول بیان کر کے تعلیم دی ہے کہ داعی سب سے پہلے دعوت دے تو اس مسئلے کی جس مسئلے کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں عقیدے پر بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے ممبر و محراب سے سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو سن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔